مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تینوں ایمان والے، تینوں صحابی ہیں، باپ، دادا اور بیٹا، یہ تینوں صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا والد صدقے کا کچھ مال لے گیا اور مسجد میں جا کر ایک بندے کو امانتاً رکھوا دیا اور اس کو کہا کہ اگر کوئی مستحق آئے تو اس کو دے دینا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آج جو ہمارا درس ہے انشاءاللہ ایک باپ اور بیٹے کا ایک اختلاف ہے جس کا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ وہ اختلاف نیت کے مسئلے پہ تھا، کیونکہ ہمارا جو چل رہا ہے بیان وہ چل رہا ہے اخلاص کے حوالے سے۔ ریاض الصالحین کو ہم نے شروع کیا ہے، بڑی بہترین کتاب ہے جس کے اندر دین کے تمام مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اردو شرح بھی ہے، تو عربی میں جنہوں نے لکھی وہ ہے امام نووی رحمہ اللہ، وقت کے بڑے محدث تھے، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اربعین نووی، یہ کتاب میں سمجھتا ہوں ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ اربعین نووی، اس کے اندر صرف انہوں نے 40 حدیثیں نقل کی ہے، اس میں 40 حدیث انہوں نے لکھی ہیں اور وہ بھی اردو میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ اربعین نووی جس کے اندر 40 حدیثیں، وہ امام نووی فرماتے ہیں یہ بنیادی حدیثیں ہیں دین کے معاملے میں، سارا نچوڑ انہوں نے 40 حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو وہ بڑی اہم کتاب ان کی امام نووی کی، جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے ریاض الصالحین۔ اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے بڑے طریقے سے جو ہے احادیث پیش کی ہیں باب باندھ کر۔ تو ان کا ترجمہ جو کیا وہ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، پنجاب کے بہت بڑے عالم محدث تھے، تفسیر قرآن بھی ہے ان کی احسن البیان، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم 2 درس دے چکے ہیں، پہلے باب اخلاص پر، کیونکہ کافی احادیث انہوں نے جمع کی ہیں، تو یہ آج ہم ایک ہی حدیث سنائیں گے انشاءاللہ، جس میں جو راوی ہیں صحابی، ان کا نام ہے معن، میم عین نون، ان کا نام ہے معن، اور ان کی کنیت ابو یزید کرتے ہیں، اور یہ ان کا جو والد ہے یزید، ان کا جو والد ہے وہ اخنس۔ اس صحابی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا والد اور دادا اور یہ خود تینوں صحابی ہیں، مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تینوں ایمان والے، تینوں صحابی ہیں، باپ، دادا اور بیٹا، یہ تینوں صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا والد صدقے کا کچھ مال لے گیا اور مسجد میں جا کر ایک بندے کو امانتاً رکھوا دیا اور اس کو کہا کہ اگر کوئی مستحق آئے تو اس کو دے دینا میری طرف سے۔ اب کسی کو بنایا وکیل اپنا اور صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ کسی کو آپ دے دیں صدقے کا مال، کہ آپ کی نظر میں اگر کوئی ہے محتاج اس کو دے دیں تو یہ جائز ہے۔ تو انہوں نے دیا کسی اور کو مسجد نبوی میں اور خود گھر چلے گئے۔ کیا ہوا، ان کا بیٹا آیا، ان کا بیٹا جن کا بھی تذکرہ ہوا معن، جو خود بیان کر رہا ہے واقعہ، وہ مسجد میں آیا تو اس کو ضرورت تھی، محتاج تھا، اس بندے سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو اس نے وہی رقم جو اس کے والد نے اس کو دی تھی غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اس کے بیٹے کو دے دی۔ یہ معن کہتا ہے فَأَخَذْتُهَا، میں نے اس رقم کو لیا اور فَأَتَيْتُهُ، میں گھر پہ آ گیا، اس رقم کو لے کر گھر پہ آ گیا۔ تو والد صاحب کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی رقم ہے جو میں نے دی تھی کسی بندے کو صدقے کے لیے۔ تو اس نے کہا وَاللَّهِ مَا عَرَدْتُ، کہتے ہیں کہ میرے والد نے، یزید نے کہا کہ میں نے تو یہ کوئی ارادہ ہی نہیں کیا کہ تو جا کے رقم لے لے، یہ میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، قسم کھا لی، کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا کہ جا کر تو لے گا اس سے۔ تو اس میں اختلاف ہو گیا، دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ تو معن نے کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اپنے والد سے کہا کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لے گئے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر باپ بیٹے کا بھی اختلاف ہے تو اگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو فلاں عالم سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، یا کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، یا کسی بڑے سے جا کر مسئلہ حل کرواتے ہیں، تو اس میں والد کی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہاں یہ اخلاق کا دائرہ یہی ہے کہ اختلاف کو ختم کیا جائے۔ تو یہ اپنے والد کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے اور میں نے وہ رقم لے لی، اب یہ والد صاحب کہتے ہیں میں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، یہ رقم واپسی کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا جواب دیا؟
آپ نے فرمایا آپ نے جو نیت کی تھی آپ کو اجر مل گیا۔ اس کے والد کو کہا یزید کو، آپ نے جو نیت کی تھی آپ کو اجر مل گیا، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رقم آپ دے کر گئے ہیں، یہ بے خیالی میں گیا، اس کو مل گیا تو یہ اس کا مستحق تھا، تو یہ اس کے پاس رہنے دو اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا، یہ مسئلہ کہ اگر نفلی صدقہ ہے، اگر نفلی خیر خیرات ہے تو اپنوں کو دینا چاہیے، اگر مستحق ہے زیادہ بیٹا بھی ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو جو معاملہ ہے، جو فرضی صدقہ ہے زکوٰۃ، وہ جس کے آپ کفیل ہیں، یعنی جس پر آپ خرچ کرتے ہیں، آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا آپ پر ذمہ داری ہے، آپ گھر کے بڑے ہیں، تو آپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا خرچہ تو ویسے ہی آپ اٹھا رہے ہیں، اس لیے ایسے کو دینا ہے جس کا خرچہ آپ نہیں اٹھاتے، زکوٰۃ ایسے شخص کو دینی چاہیے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جس میں نیت کا معاملہ تھا، تو نیت کا باب چل رہا ہے اخلاص کا، تو جب انسان نیت کر لیتا ہے تو آگے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کو نیت کا اجر ضرور ملتا ہے۔ تو یہ 5ویں حدیث تھی اس درس کی، اس نیت کے معاملے پہ جو آج ہم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔